اور لاسٹ ٹائم تو میری کم از کم بھی تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی. میں خان صاحب کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے جب فرد جرم عائد کرنے کے لیے بلایا تو صرف 6 لوگوں کو بلایا تھا, اس میں بھی شامل تھی. میرے نان اویلیبل اریسٹ وارنٹ بھی جاری کیے گئے تھے. تو اس حوالے سے ملاقات تو میری یہ تقریباً اس مہینے میں تو پہلی ہے, نئے سال کی پہلی ملاقات تھی, لیکن دسمبر کے اینڈ میں میری کم از کم خان صاحب سے 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی یہ کہ خان صاحب آج ماشاءاللہ بہت ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش تھے, اور وہ ایسے خوش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایسے لگتا ہے پتہ نہیں ہم پی ایم ہاؤس میں ہی ان سے ملنے آ رہے ہیں. کبھی فیل ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ جیل میں آ رہے ہیں. اور جتنا آپ کی انرجی لو ہوئی بھی ہو یا آپ گھبرائے ہوئے ہو یا پریشان ہو, 1-2 دفعہ میں نے ان سے ذکر بھی کیا اپنی ہیلتھ کے حوالے سے, تو وہ آپ کو اتنا زیادہ چارج اپ کر دیتے ہیں, اتنا وہ بیک اپ کرتے ہیں کہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے. اور وہ جو کوئی اگر کوئی شارٹ کمنگز ہمارے اندر ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جہاں تک کیسز کے حوالے سے ہے تو ہمیشہ آج بھی انہوں نے یہی پیغام دیا, ورکرز کو پیغام دیا کہ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. اللہ میاں اپنے لوگوں پہ آزمائشیں ڈالتا ہے, پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں, لیکن جب آپ اس پہ شکر ادا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ میاں آپ کو اور بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہی انہوں نے کہا کہ میڈم یہ بتائیے گا, آج کل ایک پروگرام چل رہا ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو نون لیگ کا ساتھ دو, رحیم یار خان میں جو ہے وہ آپ کیا کہیں گی؟ وہاں پہ تو بہت جو ہے وہ محبت بھرا پیغام دیا جا رہا تھا, باتیں ہو رہی تھی, کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو نون لیگ کا ساتھ دو یا ہاتھ دو دے جو بھی ہے ان کی سلوگن ہے, دیکھیے نون لیگ جو نہیں یہ میری طرف سے تھا, عوام نے ان کا ساتھ نہیں دینا. نہیں مطلب یہ ایک بات تو ہے نا کہ آپ لوگ تنقید کرتے ہیں, لیکن مریم صاحبہ جو ہے آج کل وہ جو ہے دبئی سے آنے والے مہمانوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے تو وہ جو ہے نا ان سے گرم جوشی سے مل رہی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2-3 ارب روپے کا جو قرضے کی قسط تھی وہ آگے کروا دی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, ہمارے ملک میں جو بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں یا ہمارے دوست ممالک ہیں یا جن کے ساتھ بھی ہماری بائیلیٹرل ٹاکس ہیں, پاکستان انڈیپینڈنٹ ایک ساورن ملک ہے. اچھا, پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے, اور پاکستان کی جو اپنی ایک حیثیت ہے ساورنٹی کی, اس میں پاکستان کے جن ممالک کے ہمارے یہاں ایمبیسیز ہیں ان کے سربراہ ہمارے ملک میں آئے, ان کی ڈیلیگیشنز ہمارے ملک میں آئے. ایک سیکنڈ جی آپ لوگ آپس میں آپ سمبل دوبارہ سے بات کرتی ہوں کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے پاکستان ایک ساورن ملک ہے انڈیپینڈنٹ, اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے, دیکھیں میں ایز پولیٹیکل ورکر مجھے پاکستان کے آئسولیشن کو بالکل نہیں وہ کرنا, مجھے ایک سپورٹ کرنی ہے اپنے ملک پاکستان کو. اور میرے ملک کے اندر جتنے بھی ایمبیسیڈرز ہیں یا میرے ملک کے اندر جتنے بھی باہر سے مہمان آتے ہیں, اسٹیٹ گیسٹ آتے ہیں, ان کے سربراہ آتے ہیں, پریزیڈنٹ آتے ہیں, وزیر اعظم آتے ہیں, فارن منسٹر آتے ہیں, یا جو بھی ڈیلیگیشن آتا ہے, دیکھیں پاکستان کی وقار میں جب اس سے اضافہ ہوتا ہے ہم اپنے تمام اور اسپیشلی دوست ممالک کی بے حد عزت کرتے ہیں. میں دیکھیے خان صاحب کا ایک پیغام ہے, یہ ابھی آپ امارات والے میرے خیال میں پریزیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں, جی جی وہ جو ہے دیکھیے میرے خان صاحب کا ایک بڑا کلیئر پیغام ہے کہ مشکل وقت میں متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی مشکل وقت میں ہمیشہ مدد کی, اور وہ پاکستان کا ایک ٹائٹل ہے ان کے لیے کہ پاکستان کے وہ دوست ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی آنر, ان کی عزت اپنی جگہ. جہاں تک آپ نے سوال کیے کہ آپ کہہ رہے کہ ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ یا کوئی ان کے, دیکھیں ان کو اپنے منصب کا اور اپنے پروٹوکول کا خود خیال کرنا چاہیے تھا. ان کا جو کانڈکٹ ہے, انہوں نے اپنا آپ کو کیسی کیری کرنا, انہیں اپنے آپ کی رسپیکٹ کیسی کروانی ہے, دیکھیں یہ ان کو سوچنا چاہیے. ہمارے لیے ایک معزز مہمان آیا ہے, ہمارے لیے ایمریٹس کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہمارے ملک آئے ہیں, ہمارے لیے خان صاحب کا اسپیشل ہم سب کا پیغام ہے, ہم اپنے ملک کے اس طرح کے کسی بھی سربراہ کی جو پاکستان کو دوست ملک ہے اس کی انتہائی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. زرتاج گل صاحب, آج کافی عرصے بعد ایک بار پھر سے آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب لک وائز کیسے نظر آ رہے تھے؟ فرسٹ جب جھلک ہوئی آپ کی خان صاحب سے, جب آمنا سامنا ہوا, ذرا آج کی ملاقات کا حوال بھی بتائیے گا. لگ کیسے رہے تھے, صحت کیسی تھی, ڈریسنگ کیسی تھی, مورال کیسا تھا؟ بہت اعلیٰ. میرا خیال میں آج تو ایسے چونکہ ہوا ہے کہ آج ان کا وہ توشہ خانہ 2 والا بھی میرے خیال میں کوئی وہ چل رہا تھا کسی کورٹ کے اندر, اور میری چونکہ بعد میں میرا وہ ایک جھوٹا گھٹیا کیس میرے اور خان صاحب ہم سب کے اوپر بنایا گیا, کوئی معاملہ والا, ساری جھوٹے کیسز ہیں, پھنسانے کی ہمیں کوشش ہے. تو اس کا ایک ٹرائل چل رہا ہے, تو اس کے اندر میں چونکہ میری وہاں پہ ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے. میں جیسی انٹر ہوئی ہے, خان صاحب نے جو ہے وہ ایک چترالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, اور ان کی بیگم صاحبہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی.
میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورت منظر تھا. اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی کو سلامت رکھے. سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں خان صاحب تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, خان صاحب تو ایک بہت بڑے لیڈر ہے. ان کی جو مشکلات ہیں چلو وہ تو کسی بھی طریقے سے برداشت کر رہے ہیں. ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے ورکر تک جو ہے نا ہماری وہ سرائکی میں کہتے ہیں تپتی ہوا بھی نہیں آنے دی ہے. جتنا ظلم مشکل میرے لیڈر عمران خان برداشت کرے نا ابھی تک وہ ہم تک وہ والی آئی بھی نہیں. بے شک ہمارے اوپر 58 اور 60 FIRs ہیں, لیکن خان صاحب کے ساتھ تو بہت ہی یعنی آزمائش میں ان کو رکھا ہے. لیکن جو آج ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے ادھر جیسے گھٹیا کیسز بنائے گئے تو اور بھی بہت سارے, تو وہ آج جو خان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ میرے خیال میں وہ بھی ایک حوصلہ مند خاتون ہے. سابق خاتون اول رہ چکی ہیں, انہوں نے اپنے لیے کوئی امیونٹی نہیں مانگی. وہ ابھی آتی ہیں جیل میں اپنے پیشیوں کے اوپر آتی ہیں, حوصلے والی خاتون ہیں. میں ساتھ میں ذکر ان کی بہنوں کا بھی کرنا چاہتی ہوں, علیمہ بی بی کا, نورین بی بی کا, ڈاکٹر صاحبہ کا, سب کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. خان کی عزتدار بہنیں کوئی مقام نہیں مانگتی ہیں, کوئی عہدہ نہیں مانگتی, لیکن وہ خان صاحب کی وجہ سے ساری مشکلات برداشت کر رہی ہوتی ہیں, اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں. تو خان صاحب جو اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے تو بہت عرصے کے بعد اس طرح ان کو اکٹھے بیٹھتے دیکھا. مجھے تو اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے اور دونوں کی اسٹرگل کو سلام. باتیں کر رہے تھے, ورد کرتے رہے تھے, ذکر تسبیح وغیرہ کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے دونوں اکٹھے جب آپ نے دیکھا؟ بیوی کے ہاتھ میں بھی تسبیح تھی خان صاحب کی بھی. گاسپس کر رہے تھے, گپ شپ کان میں بات کر رہے تھے. خان صاحب نے ہم سے بات کی, خان صاحب نے خوش ہوئے ورکر کے لیے پیغام دیا مجھے, اور جو ہمارے آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے اس کے لیے پیغام دیا. کمل صاحبہ بھی وہاں پہ تھی, عثمان ڈار بھی وہاں پہ موجود تھے, ہمارے وکلا جتنے بھی ابھی ہمارے ساتھ کھڑے سب وہاں پہ موجود تھے. جس طرح ہمارے وکلا کو انہوں نے شکریہ ادا کیا خان صاحب کے لیے, بلکہ سارے وکیلوں نے بتایا کہ کس طرح ہر روز اتنی FIR ہوتی ہے, 5-5 ہزار ورکرز کی ضمانتیں کروا رہے تھے. تو خان صاحب نے ان کو اور ورکرز کو اور اسپیشلی خان صاحب نے شہداء کی فیملی کیا فرق فیل کیا زرتاج گل صاحبہ 1.5 سال پہلے کے خان صاحب میں جب وہ جیل سے باہر تھے, زمان پارک میں تھے, اور آج 1.5 سال جیل میں گزارنے کے بعد والے خان صاحب کیسے نظر آ رہے تھے؟ کیا فرق نظر آ رہا تھا آپ کو؟ دیکھیں بہادر شخص تو پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی بہادر ہے, کال کوٹری میں بھی بہادر ہے, زمان پارک میں بھی بہادر ہے, اور کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ کھڑے ہو کے جس طرح خان صاحب اسلام کا مقدمہ لڑتے ہیں, جس طرح شان رسول کا مقدمہ لڑتے ہیں, جس طرح کشمیر کا, فلسطین کا, پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں, انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا مقدمہ لڑتے ہیں, تو خان صاحب تو ہر جگہ, خان صاحب جو ہے نا شیر خان ہے. اچھا, تو خان صاحب جو ہیں وہ شیر ہیں, وہ بڑے حوصلے والے بہادر ہیں. ہمیں ان کو دیکھ کے الٹا حوصلہ ملتا ہے. تو بلکہ میرے سامنے آپ کو پتہ ہے امجد نیازی کے ساتھ تو ان کے ساتھ کتنا بیچاروں کے ساتھ ٹارچر ہوا ہے کہ اب تو وہ خاص چل بھی نہیں سکتے. تو امجد نیازی نے جب ان کا ہاتھ پکڑا کہ خان صاحب کیسے ہیں آپ, خان صاحب تو میری فکر نہ کرو, میں بہت یعنی تگڑا ہوں. یہ بڑی بات ہے کہ جیل کی کال کوٹری میں بیٹھ کے وہ الٹا ہمیں حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان کا حوصلہ 1.5 سال پہلے بھی 1.5 سال بعد بھی اتنا ہی چٹان جیسا میں نے عمران خان کا حوصلہ. سننے میں آ رہا ہے کہ آج بھی خان صاحب 9 مئی کے ملزمان کو سامنے دے کر ان سے مخاطب ہوئے, گھبرانا نہیں ہے کہا, اور بڑا خطاب بھی کیا. کیا کہا انہوں نے؟ بالکل, کیونکہ ان مقدموں میں بہت سارے ورکرز کارکنان بھی ہوتے ہیں, ہم بھی ہوتے ہیں, تو وکلا سے الگ بات کرتے ہیں, ہم سے بھی بات کرتے ہیں, ورکر سے بھی بات کرو. ورکرز کو یہ انہیں کہا کہ دیکھو جو مشکل وقت آتی ہے تو وہ مشکل وقت میں آزمائش میں بہادری, جیداری اور کھڑے ہونا ہوتا ہے آپ نے. اور جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ کسی زمینی خدا کو نہیں مانتے, وہ صرف اللہ کی حاکمیت مانتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے, دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, نشستیں تھیں, تو کیا باتیں, کیا گوسپس ہو رہی تھی عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے درمیان؟ نہیں, وہ خان صاحب نے تو ہمارے سے باتیں کی ہیں. ظاہر بات ہے ان کا پہلے بھی ایک کیس چل رہا تھا, دوسرا بلکہ خان صاحب یعنی جو بھی آتا تھا تو خان صاحب بتاتے تھے کہ اس نے اس طرح کیا, اس نے یہ وہ کیا. بشرا بی بی صاحبہ کو بتاتے تھے, الٹا وہ تعارف کروا رہے اپنے ورکروں کا, ایون وکلا کا بھی, پارلیمنٹیرینس کا بھی. اچھا زرتاج گل صاحبہ یہ بتائیے گا, آپ کے کارکنان ہی آپ کے سوشل میڈیا جو وارئرز ہیں وہی آج کل یہ سوشل میڈیا پہ سوالات کر رہے ہیں, کیا تصدیق کر رہے ہیں آپ لوگوں سے کر رہے ہیں کہ آپ نے بھی کہا تھا ایک لاکھوں کا مجمع لے کے, وہ اکثر یہ آپ وضاحتاً دے رہے ہیں کہ وہ ابھی تک لاکھوں کا مجمع اسلام آباد ایک تو نہیں پہنچا. دوسرا یہ سوال ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے, وہ یہ ہے کہ 26 نومبر کی رات بہت سارے چہرے ہم نے نہیں دیکھے, ہم لوگ بھی وہاں پہ موجود دیکھے. کیا وجہ ہے کہ آپ موجود تھی 26 نومبر کی اس رات کو جب گولی چلی؟ شاندانہ تھی, ہم نے اس کو انٹرویو بھی کیا تھا, ہم نے دیکھا تھا. میں آپ کو ایک سمپل بات بتاتی ہوں. اگر ہمارے ورکرز اور کارکنان کسی چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا گلہ کرتے ہیں, یقین کرے سر آنکھوں کے اوپر, میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں. یہ ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ یا ہمارے لوگ یا ہمارے ورکرز, جتنی مشکلات اس پارٹی کے ورکرز نے قربانیاں دی, ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اور کسی نے نہیں دی.
جہاں پہ وہ ہمارا الیکشن انہوں نے سوشل میڈیا پہ لڑا، ہمارے ایک ایک پارٹی کے نشان، کیونکہ ہمارے پاس تو بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا، 200 سے زیادہ نشان تھے. اب میرے نیچے 2 MPA تھے، دونوں MPA کا بھی الگ الگ نشان تھا، اور جان بوجھ کے میرا ووٹ کاٹنے کے لیے اگر میرے نیچے MPA کا نشان تھا وہ کسی ایک اور جس کو کہتے ہیں نا ڈیفیکٹو بندے کو یا